الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا نام لے دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق بات نہیں تھی. فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا. فرمایا کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دنیا میں مرنے کے بعد انسانوں کو اللہ کے پاس زندہ کر کے دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، انسان مر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اس کو اللہ زندہ کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہی اللہ اس کو پیدا کرے گا، اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اس کو دوبارہ زندگی دے کے اس کی دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لے گا، جس اللہ نے اس وقت اس کو پیدا کیا جب اس کا نام و نشان نہیں تھا. اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اس سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کی زندگی کا اختتام یہ کچھ عرصے کے لیے ہے. اللہ اس کو جب چاہیں گے دوبارہ پھر زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی اعمال کا جزا و سزا پر فیصلہ ہوگا. اعمال اچھے کیے، ایمان صحیح تھا اللہ پر، تو کامیاب ہو جائے گا، بصورت دیگر اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بھی غیرت کھاتا ہے، غیرت کرتا ہے، کسی غلط کام کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی فطری جذبات ابھرتے ہیں، غصہ آتا ہے. کوئی بھی غلط کام، حیا کے عاری کام. فرمایا اور اللہ
اللہ بھی غصہ اور غیرت آتی ہے اللہ کو جب آدم کا بیٹا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے کرنے سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا. جب یہ اللہ کے حرام کردہ کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ درست کر لو. دنیا میں جتنی مرضی آسائشات مل جائیں یہ میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس بندے کو عطا کیا ہے جو دنیا میں اس طرح جیتا رہے کہ جب قیامت کے دن آئے اللہ اس کو دہتی آگ جہنم سے بچا کر اللہ اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا بندے کا تعلق بناتے ہیں. رسول اللہ سے فرمایا اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ فرمایا جب دکھ، پریشانی، غم، رنج تم کو گھیرے کھڑا ہو تو یہ رنج ہٹانے والا میرے بھائیوں، غموں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ تمہارا رب ہے. پھر اللہ سے دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دعا سیکھو مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے، رنج و الم سے بچنے کے لیے. اپنے رب سے یوں کہو اللہم انی عبدک، اللہ تیرا ہی عاجز، بے سہارا، بے بس بندہ ہوں اور میری اوقات کیا ہے. وابن عبدک وابن امتک، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اس کو عظمتوں سے نواز دے، معنی کیا بنتا ہے، چاہے اس کو عزتوں سے نواز دے، اس کو خوشیوں سے نواز دے، چاہے اس کو ذلت سے نواز دے. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے ایک ایک ساتھ، گھڑی، سیکنڈ میں اللہ تیرا حکم جاری و ساری ہے. تیرے حکم کے بغیر، تیری منشا کے بغیر، تیری چاہت کے بغیر، تیری مرضی کے بغیر اللہ میں تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. وعدل فی قضاؤک، اور اللہ میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. اس لیے کہ اللہ سچ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. اور کوئی شخص اذیتوں میں آتا ہے، مصیبتوں میں آتا ہے، اسے دکھ گھیر لیتے ہیں، پریشانیوں میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بڑی بڑی مصیبتیں، تکلیفیں جو تمہیں پہنچ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. ابھی تو بہت سارے تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، اللہ رحم کھا کر درگزر کر دیتا ہے. حضرات یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں دو وجہ سے ہیں، اور ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. جب یہ تکلیفیں آتی ہیں اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ معاف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ سے بڑا تعلق ہے، خطائیں بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو بیمار کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور اس مومن بندے کے اللہ گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں. ایک وہ وقت آتا ہے کہ دنیا اس کے گناہوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ریکارڈ میں بے گناہ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے بخار کو گالی نہ دو، اپنی تکلیفوں پر جزا وضع بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، اللہ کی شکایتیں نہ کرو.
نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ عدل فی قضاء کا، میرے اللہ میری ذات پر تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. تو میرا بیٹا مجھ سے لے لے تو عادل ہے، تو میرے ماں باپ مجھ سے چھین لے تو پھر بھی عادل ہے، تو الحکیم ہے. اللہ تیری ذات کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. اللہ مجھے جو سمجھ ہے اللہ میں تیری ذات پہ راضی ہوں. ہم اپنے اللہ سے تعلق بناتے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو اللہ کی تعلیم ہے. کبھی سوچا آپ نے صرف آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی عظمت کو جان جاؤ تو یہ جملہ ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے بھیجا ہے. یہی ایک لفظ کائنات کے ہر رتبے پر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اتنی عظیم ذات، اتنی عظمتوں والی ذات، انہوں نے بھیجا ہے ان کو، پھر ان کو ناراض کر دینا، ان سے تعلق توڑ لینا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق سے ہی نہیں ہوتا. مگر میں سوچنے کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو تمہیں تعلیم دیتے ہیں، کیسی پیاری بات. صحابہ نے کہا اللہ سے مجھے نصیحت کیجیے. فرمایا تیری یہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، جب بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے بات کرنی ہے کر، پھر تیری زبان اللہ کا نام لیتی رہے. ہمیں بالکل نہیں احساس ہوتا. ہماری سوسائٹی محفلیں، ہم فضول جھوٹ غلط لطیفے بد زبانی پروپیگنڈا غیبت ایسی ایسی باتیں کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اتنے گناہ کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا. کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ، ایک ایک بات سے آگاہ کیا ہے. فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات ہے تیری زبان پر تو کہے. اپنے بھائی کی کوئی تعریف کا کلمہ ہے، اس کی دل جوئی کا کلمہ ہے، نصیحت کا کلمہ ہے، بیٹے کو نصیحت ہے، بھائی کو ہے، خیر کی بات کرنی ہے، اس کی ہمدردی کرنی ہے، تو کرتا رہے. بصورت دیگر او لیصمت، چپ، اپنی زبان کو روک کے رکھ. ایسے نہیں فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اگر دو باتوں کی ضمانت محمد کو کوئی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت اگر اپنی زبان کی گارنٹی دے دے کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں استعمال نہیں کرے گی، کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت اپنی شرمگاہ اور حیا کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسلمان محمد سے جنت کی گارنٹی لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے تعلق، اللہ کی شکایتیں نہیں کرنی. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سیکھیے میرے بھائیوں. سنت رسول ہے کیا؟ اللہ کی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ مختصر سا راستہ جو ہی اختیار کرو اللہ کی جنت میں چلے جاؤ. اور ایسے اعمال جسے ہم شریعت کی اصطلاح میں بدعات کہا جاتا ہے، تھکا دینے والے، کمروں کو توڑ دینے والے، گھٹنوں کو ٹکا دینے والے، پھر قیامت کا دن ہوگا عاملۃ ناصبہ. وہ اعمال جو تم کرتے ہو، وہ نمازیں جو تم پڑھتے ہو، وہ روزے جو تم رکھتے ہو، وہ نیکیاں جو تم کرتے ہو، جن کی تعلیم محمد کریم علیہ السلام نے نہیں دی، اس لیے کہ محمد عام شخص نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کی منشا کے سوا کوئی بات تم سے نہیں کرتے. اگر تمہارے روزے، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہارے نوافل، تمہارے صدقات، تمہاری خیراتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے ہوں، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. اٹھائیے قرآن، عمل کر کر کے تھکے ماندے، تھکے ہارے اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ دہتی آگ جہنم میں ڈال دے گا. میں حیران ہوتا ہوں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے جو تعلیم ہے کسی کو مصیبت آئے، قرآن کہتا ہے ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بیٹا چلا گیا، مال اجڑ گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، بیماریوں نے گھیر لیا، اللہ کہتے ہیں مومن کو دیکھو اذا اصابتہم مصیبت، کیسے شارٹ کٹ جگہ ہے. فرمایا یہ مصیبتوں میں آ کر اپنے بھائی کو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دل نہیں چھوٹا کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنی، اس لیے کہ سارا اللہ ہی کا تو مال ہے، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، اور ہم جو بیٹھے ہیں ہم نے بھی تو اللہ کی طرف جانا ہے. بھائی اپنے رب سے صبر کر، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر، رب کی شکایت نہیں، بس یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب مولوی بھی مطمئن نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھی مطمئن نہیں ہے. یہ کہتے نہیں اس جملے سے معاذ اللہ تو معاف فرما دے، یہ سمجھتے اس سے نہیں جنت ملنے والی، اس سے نہیں اس مسلمان بھائی کا حق ادا ہونے والا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بات. اللہ فرماتے ہیں تو کچھ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، تیرے خود ساختہ ہاتھ اٹھانے، کیا تیرے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ رب نہیں جانتا کہ مرنے والے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو اصحال ثواب کرنا ہے، اس کو سورہ اخلاص پڑھ کے اصحال ثواب کرنا ہے؟ تو خود ساختہ دین بناتا ہے، تو محمد کی نبوت کا غدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مرضی کہے، جو مرضی اعمال کر، اللہ تو فرماتے ہیں یہ جملہ جو میرے قرآن نے تجھ کو بتا دیا، میرے نبی نے تجھ کو بتا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو زبان سے نکالتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جملے پورے کر نہیں پاتا کہ تیرا رب تجھ پر درود بھی نازل کرتا ہے، تجھ پر رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، دنیا تجھے کہے یہ گمراہ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ دعا نہیں مانگتے، تیرا رب اوپر سے سرٹیفکیٹ اتارتا ہے، ارے لوگوں یہ تو ہدایت والے ہیں. پڑھیے دوسرا پارہ، دوسرا صفحہ نکالیے قرآن پاک کے دوسرے پارے کا. اللہ کہتے ہیں یہ جملے کہے میرا بندہ. اب اتنے سے جملے کہنے پہ کتنے انعام ملے؟ اولئک علیہم صلوات، سب سے پہلے تمہیں رب کی طرف درود تم پر نازل ہو رہا ہے، ورحمہ، رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے تم پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت کا سرٹیفکیٹ آ رہا ہے تیرے لیے. لیکن نہیں، تجھے رب کی بات پہ یقین نہیں ہے، تجھے محمد کی اطاعت پر یقین نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نیکی بناتا ہے خود، یہ نیکی کرو، یہ وظیفہ اختیار کرو، یہ نیکی کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ظالم خود کو محمد کی نبوت والی گدی پر بٹھاتا ہے. اس کو کس نے حق دیا ہے؟ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیں، سنت شارٹ کٹ، جلدی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اور بدعات تھکا دینے والا، بیمار کر دینے والا، اور جنت سے دور لے جانے والا راستہ ہے. خدا را غور کیجئے، کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو اپنے رب کی نعمتوں کے سامنے اختیار کر کے رب کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. لوگ ایک دفعہ علم شریف پڑھو، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھو. بھائیو آج مولویوں نے بھی اس دین کو ذریعہ معاش بنایا ہے، کاروبار کیا ہوا ہے. آپ کو حق حاصل ہے، آپ اسے کہیں. یہاں ارشاد صاحب بیٹھے ہوں گے، میری یادداشت میں 1990 کے راؤنڈ اباؤٹ 87 88 90 کی بات بتا رہا ہوں. بھرے مجمع میں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ایک دفعہ عالم شریف اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے مائی والی مسجد میں فوت ہونے والے کو اصحال ثواب کر دو. ابھی یہ اہل حدیث نہیں ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے. میں نے کہا ذرا پوچھیں مولوی صاحب سے کہ یہ تعلیم اللہ کے نبی کی ہے؟ کیا میرے پیغمبر کو قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کو اجر و ثواب کا پتہ نہیں تھا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ یہ سورہ فاتحہ اور اخلاص کی جو اتنی اللہ عز و جل کے ہاں قدر و قیمت ہے، اس کو پڑھ کے اس کو اصحال ثواب کرنے سے، میت کو دینے سے کتنا اجر و ثواب ہوگا؟
اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا یہ دین بتانے یہ آیا ہے؟ اسے پوچھو، اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے تم کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آگے بڑھو، اہل علم سے سوال کرو کہ تم نے جو بات کی ہے یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، تم نے کہاں سے لے کے بات کی ہے؟ عالم اللہ اس کے رسول کی بات بتانے کا پابند ہے، خود دین بنائے یہ ظالم ہے، یہ نبوت کا غدار ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ سوال قرض ہے، نہ اس وقت مسجد میں جواب تھا، پوچھئے ارشاد صاحب زندہ ہے، اور نہ آج تک جواب ہے۔ قوم لگی ہوئی ہے، جہاں بھی جاؤ کلام بشکو جی، کلام بشکو جی۔ میرے بھائیوں، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری رفع الیدین، تمہارا آمین، تمہاری توحید، اس کے باوجود تم محمد کریم علیہ السلام کے کٹہرے میں مجرم بن کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ مجرم ہے۔ فَسُحْقًا فَسُحْقًا، اللہ نے فرمایا دور کر دو مجھے ان سے، ان کو مجھ سے ہٹا دو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا ہے۔ اتنی سی بات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے احرام باندھنا ہے عمرے کا، اور دل چاہتا ہے احرام مسجد نبوی سے باندھو۔ کتنا پیارا جذبہ ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں ایک سجدہ 1000 سجدے کے برابر، ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر۔ جب میں وہاں وضو کروں گا، تحیت المسجد پڑھوں گا 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی، احرام کی چادریں پہنوں گا، پھر لبیک اللہم لبیک کہتا نکلوں گا، تو مسجد نبوی کی جو عظمت ہے، ذوالحلیفہ کا جو مرضی مقام ہو، وہ مسجد نبوی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جائیں ذوالحلیفہ میں، وہاں سے احرام باندھیں، آپ کو یہ تو کوئی نبی اسلام نے تعلیم نہیں دی کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، یہ تو مسجد نبوی کے لیے ہے۔ اس شخص نے کہا، اے مالک آپ عالم ہیں، میرے دل میں تڑپ ہے کہ احرام باندھوں عمرے کا، مسجد نبوی سے باندھوں۔ ہائے، امام مالک کہنے لگے تیرے رسول نے کہاں سے باندھا ہے؟ تیرے نبی نے کہاں سے احرام باندھا ہے؟ کہا یہاں ذوالحلیفہ سے باندھا۔ کہا پھر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ اللہ سے، نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے، تم سمجھو میں نیکی کرتا ہوں اور اللہ تمہیں کسی فتنے میں ڈال دے، یہ تمہیں دردناک عذاب میں پکڑ لے۔ خود ساختہ ذہنوں سے نیکیاں تیار کرتے ہو، تمہارا کام ہے جو اللہ کے نبی کرتے ہیں وہ کر لو، اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی بابرکت ساتیں آ رہی ہیں۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں مہمانی، جنت الفردوس میں مہمان بن جاؤ گے۔ کس ذات کے بنو گے؟ اللہ عز و جل کے بنو گے۔ کس شرط پر؟ کہ تم ایمان صحیح لے آؤ اور اعمال صالح اختیار کر لو، اور نیک اعمال صرف وہی ہے جو محمد کریم علیہ السلام نے امت کو بتا دیے اور صحابہ نے کر کے امت کو دکھا دیے۔ اگر اس سے ہٹ جاؤ گے، نہ رمضان کے روزے قبول ہوں گے، نہ افطاریاں اور سحریاں قبول ہوں گی۔ عقیدہ کر لو، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اور طریقہ عبادت محمد کے علاوہ کسی سے نہیں لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ تمہارا کلمہ ہے، یہ تمہاری نجات ہے۔ وما علینا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے صحیح چوکیدار تھے، صحیح چوکیدار جیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو اہل حدیث سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دعوے سے ہمارا عمل مماثلت نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف جب کرتا ہے تو ہر کونے کو ہاتھ لگاتا ہے اور اپنے جسم سے اٹیچ کرتا ہے۔ پوچھنے لگے کیوں کرتے ہو ایسا؟ جب بھی آدمی میرے بھائیوں دھوکہ کھاتا ہے وہ نیک جذبات سے کھاتا ہے، لیکن کسی کی نیک جذبات اللہ کا دین نہیں بن سکتے۔ ابن عباس صحابی کو اس نے جواب دیا، اللہ کے گھر سے جو محبت ہے، اتنی دور سے آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، یہ محبت مجھے بے چین کرتی ہے۔ کہا بس آئندہ ایسا نہیں کہ رک جا اس سے، تیرے پیغمبر نے اسی بیت اللہ کا طواف کیا ہے یا رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے یا حجر اسود کو لگایا ہے، بقیہ دو کونوں کو تیرے پیغمبر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب تو نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ اللہ کی عبادت نہیں بنے گی، عبادت وہی بنے گی جو طریقے مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے روزے رکھنا بند کر دو۔ اگر کوئی شخص شعبان کے روزے رکھ رہا تھا، نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے آخر سے پہلے آخری ایام جب شعبان کے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب کوئی شخص روزے نہ رکھے۔ رمضان مبارک کے استقبال کے اسے ویلکم کرنے کے لیے بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ روزہ عبادت تب بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا۔ فرمایا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اگر 29 شعبان تک تمہیں چاند نظر نہیں آیا، تم شک میں مبتلا ہو گئے کہ یار پتہ نہیں آج 29 تو ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، کوئی اطلاع بھی تمہیں صحیح نہیں مل رہی، اور تم اس لیے روزہ رکھ لو کہ چلو یار رمضان شریف شروع ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، روزہ ہی رکھنا ہے نا، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے، روزہ تو رکھ لو۔ شک ہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ شخص محمد کریم کا نافرمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا روزہ ہے نافرمان۔ اس نے ابو القاسم کی، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے قاسم، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور کنیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم۔ فرمایا جس نے شک کا روزہ رکھ لیا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اس لیے استقبال رمضان، شک کا روزہ، شعبان کو رمضان کے روزوں سے ملا دینا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ آئیے رمضان مبارک کے لیے باضابطہ تیاری کرو، اپنے کاروباری اوقات کو سیٹ کرو۔ اس وقت معاشرے میں بڑا ظلم ہے، ایک ٹاپر جو لوگ ہیں مالی لحاظ سے، عہدوں کے لحاظ سے بہت ٹاپر ہیں، ان کی بھی میجارٹی نماز اور روزے سے دور رہتی ہے، اور جو بالکل غریب طبقہ ہے ان کی میجارٹی نماز اور روزے سے دور رہتی ہے، اللہ یہ کہ اللہ سے توفیق دے دے۔ اور جو ہم جیسے، آپ جیسے متوسط درمیانے طبقے ہیں، یہ پھر بھی اللہ کی محبت میں، کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ جائیں دیہاتوں میں، آپ کوئی لوگ روزے رکھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، دیہاتوں میں لگتا ہے رمضان آیا نہیں ہے، اور پھر بعض کیا کہیں گے بزرگ خود دین بنانا، اور بھائی جمعے کا جمعہ رکھ لیا کرو روزہ، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا خبردار کوئی شخص اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے، صحیح مسلم کی حدیث۔ کوئی شخص اکیلی جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے، شب جمعہ منانے والے بھی غور کریں نبی علیہ السلام کے فیصلے پر۔ کوئی شخص جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے۔ روٹین میں روزانہ تہجد پڑھتا ہے، جمعرات کو پڑھ لے، سوار منگل بدھ جمعرات روزے رکھ رہا تھا، جمعے کو بھی رکھ لے، لیکن صرف جمعے کا احترام سمجھ کے خاص کر لینا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جملہ میرا یاد رکھ لو،
عبادت وہی اللہ کو راضی کرنے والی ہے جو اطاعت پیغمبر کے تابع ہو. دوسرے لفظوں میں شارٹ کیا ہے؟ عبادت وہ ہے جو اطاعت کے تابع ہو. جو عبادت اطاعت سے ہٹ جائے وہ اللہ کے نزدیک بغاوت ہے اور قیامت میں عذاب کا باعث بنے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.